یا اللہ، یہ شیر ابھی نہ اٹھے ورنہ تو مجھے کچا چبا جائے گا۔ عریشہ نے دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے سانس روکی اور دبے قدموں آریان پاشا کے وسیع عریض کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ نیم تاریک تھا اور ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک اس کے ننگے پاؤں میں سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ آریان پاشا بیڈ پر اوندھے منہ شرٹ لیس سو رہا تھا۔ اس کی چوڑی مضبوط پشت کسی سوئے ہوئے شیر کی طرح پرسکون مگر پرہیبت لگ رہی تھی۔ عریشہ کا دل کسی خوفزدہ پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس نے بہت احتیاط سے آریان پاشا کا لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل سے اٹھایا۔ وہ آریان سے 9 برس چھوٹی تھی۔ اس کے نکاح میں تھی۔ یہ نکاح اس کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان تھا جو 4 سال قبل اسپتال کے ایک اداس کمرے میں اس کی ماں کی آخری سانسوں کے ساتھ برپا ہوا تھا۔ آریان نے آج تک اس سے ایک لفظ بھی نہیں نرمی سے بولا تھا۔ اس کے لیے شوہر نہیں بلکہ ایک ظالم سخت گیر سرپرست ثابت ہوا تھا جس کی موجودگی سے ہی اس کی روح کانپی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھائے پنجوں کے بل چلتی ہوئی ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ آن کیا۔ اس کا دل اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی پسلیوں میں اس کی دھمک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ شکایتی ای میل تلاش کی جو اس کے کالج کے سخت مزاج پروفیسر نے آریان پاشا کو بھیجنے کی دھمکی دی تھی۔ ای میل ان باکس میں سب سے اوپر ہی تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈیلیٹ کا بٹن دبایا اور پھر تسلی کے لیے ٹریش سے بھی اسے ہمیشہ کے لیے حذف کر دیا۔ اس نے ایک لمبا سکھ کا سانس لیا۔ مشن کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکراتی ہوئی پلٹی کہ اس کی مسکراہٹ کی وجہ جم گئی اور وہ سانس حلق میں اٹک گیا۔ سامنے ڈریسنگ روم کے دروازے پر آریان پاشا سینے پر ہاتھ باندھے جھکا ہوا کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں نیند کا کوئی نشان نہیں تھا۔ وہاں صرف ایک سرد شکار کو دبوچنے والی چمک تھی۔ میں عریشہ کی زبان تالو سے چپک گئی۔ وہ مزید گھبرائی جب آریان لمبے ڈگ بھرتا اس کے قریب آیا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا قد آور وجود عریشہ کے گرد ایک آہنی حصار بنا چکا تھا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم مجھے چکمہ دے سکتی ہو؟ عریشہ، اس کی آواز سرگوشی سے بھی زیادہ گہری اور خوفناک تھی۔ تمہیں کیا لگا تم میری کچھاڑ میں آؤ گی، اپنا کام کرو گی اور میں سوتا رہوں گا؟ یہ خوف، یہ دہشت اس کی زندگی کا حصہ کیسے بنی؟ اس کی کہانی 4 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ وہ 10ویں جماعت کی ایک شوخ اور چنچل لڑکی تھی جس کی دنیا اپنی ماں اور سہیلیوں کے تک محدود تھی۔ پھر اچانک ان کی چھوٹی سی دنیا پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کی ماں رضیہ بیگم کو آخری سٹیج کا کینسر تشخیص ہوا۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ رضیہ بیگم کو اپنی فکر نہیں تھی۔ انہیں اپنی اکلوتی بیٹی عریشہ کی فکر کھائی جا رہی تھی جو ان کے بعد اس دنیا میں تنہا رہ جاتی۔ ان کی سب سے عزیز سہیلی سریا بیگم جو ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون کی بیوہ اور آریان پاشا کی ماں تھی، ان کی عیادت کے لیے اسپتال آئیں۔ رضیہ بیگم نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ سریا، میرے بعد میری بچی کا کیا ہوگا؟ یہ دنیا بہت ظالم ہے، اسے نوچ کھائے گی۔ سریا بیگم نے انہیں تسلی دی۔ وہ میری بھی بیٹی ہے رضیہ، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ نہیں رضیہ، رضیہ نے نفی میں سر ہلا۔ لوگ 1000 باتیں بنائیں گے، میں مر کر بھی اپنی بیٹی پر کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہتی۔ یہ میری ایک آخری خواہش پوری کر دو سریا، اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کے نکاح میں دے کر اسے اپنے گھر کی عزت بنا لو۔ آریان سے اس کا نکاح کر دو۔ یہ سن کر سریا بیگم ششدر رہ گئی۔ آریان جو اپنی مرضی کا مالک اور سخت گیر مزاج تھا، وہ اس رشتے کے لیے کبھی نہ مانتا، لیکن اپنی مرتی ہوئی سہیلی کی آخری خواہش کو وہ رد بھی نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے فوراً آریان کو فون کر کے اسپتال بلایا۔ آریان جب اسپتال پہنچا اور اسے اپنی ماں کی بات کا علم ہوا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ امی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ مجھ سے 9 سال چھوٹی ہے، ایک بچی ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ میری زندگی، یہ میری سہیلی کی آخری خواہش ہے آریان، وہ مر رہی ہے۔ سریا بیگم نے روتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں سمجھوں گی کہ میرا کوئی بیٹا نہیں۔ ماں کے آنسوں اور ضد کے آگے آریان بے بس ہو گیا۔ اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے ہاں کر دی۔ اسپتال کے کمرے میں ہی قاضی کو بلایا گیا۔ عریشہ جو اپنی ماں کی حالت پر پہلے ہی رو رو کر نڈھال تھی، اسے جب بتایا گیا کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے تو وہ سکتے میں آ گئی۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ماں سے کہا کہ امی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ تمہارے بھلے کے لیے ہے بیٹی۔ رضیہ نے کھانستے ہوئے کہا۔ آریان نے پتھر جیسے تاثرات کے ساتھ نکاح کے بول ادا کیے اور فوراً ہی بغیر کسی سے ایک لفظ کہے اسپتال سے باہر نکل گیا۔ یہ نکاح اس کے لیے بس ایک زبردستی کا بندھن تھا جسے وہ کبھی نبھانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نکاح کے چند گھنٹے بعد ہی عریشہ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کی لاش سے لپٹ کر روتی رہی۔ تدفین کے بعد سریا بیگم اسے اپنے محل نما گھر پاشا ولا لے آئی۔ جس دن عریشہ کی ماں کی تدفین ہوئی اسی شام آریان پاشا
2 سال کے لیے بزنس مینجمنٹ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلا گیا، جیسے وہ اس جبری رشتے اور اس سے جڑی ہر یاد سے بھاگ جانا چاہتا ہو۔ عریشہ اس وسیع اور اس گھر میں اپنی تنہائی اور ایک انجانے مستقبل کے خوف کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ آریان کے جانے کے بعد پاشا ولا کی بلند و بالا دیواریں عریشہ کو کاٹنے کو دوڑتی تھیں۔ ثریا بیگم اس کا بہت خیال رکھتی، انہوں نے اسے اپنی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی اور پوری کوشش کی، لیکن عریشہ کے دل کا زخم بہت گہرا تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں کو یاد کر کے روتی رہتی۔ اس کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ جو پہلے ایک اچھی طالبہ تھی، اب کتابیں اسے دشمن لگنے لگیں۔ اس نے بڑی مشکل سے رو دھو کر 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا۔ جب رزلٹ آیا تو وہ بمشکل 2nd ڈویژن میں پاس ہوئی تو اس نے ثریا بیگم سے صاف کہہ دیا کہ مامی مجھے آگے نہیں پڑھنا، میرا دل نہیں لگتا۔ ثریا بیگم نے اسے پیار سے اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا ایسے نہیں کہتے، تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن میرا بالکل دل نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ عریشہ نے بچوں کی طرح منہ بسوڑ کر کہا۔ ثریا بیگم مسکرائیں۔ تمہیں پتہ ہے آریان کو پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی اور خود اعتماد لڑکیاں بہت پسند ہیں۔ وہ کہتا ہے تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے۔ یہ سن کر عریشہ نے فوراً فیصلہ بدل لیا۔ اس کے نوعمر دل میں کہیں نہ کہیں خواہش چھپی تھی کہ آریان اسے قبول کر لے، شاید اگر وہ پڑھ لکھ جائے تو وہ اسے پسند کرنے لگے۔ اسی ایک امید پر اس نے کالج میں داخلہ لے لیا، لیکن امید کے سہارے پڑھائی نہیں ہوتی۔ عریشہ کا لاابالی پن اور شرارتی طبیعت کالج جا کر مزید نکھر گئی۔ کتابوں سے اس کی دشمنی برقرار رہی۔ جب بھی کالج میں کوئی ٹیسٹ ہوتا، وہ اپنی کلاس کی سب سے لائق لڑکی مریم کی منت سماجت کر کے اس کے پیپر سے نقل کر لیتی۔ شروع میں تو مریم انکار کرتی، لیکن عریشہ کی معصوم صورت اور چکنی چپڑی باتوں میں آ کر وہ ہر بار اسے اپنا پیپر دکھا دیتی۔ اس کی شرارتیں صرف نقل تک محدود نہیں تھی، وہ کالج کی سب سے بڑی آفت تھی۔ کبھی وہ اپنی سخت مزاج پروفیسر مس نازلی کی کرسی پر چوئنگم لگا دیتی تو کبھی فزکس لیب میں سوئے ہوئے ڈھانچے کو رات کے اندھیرے میں کوریڈور میں کھڑا کر دیتی، جسے دیکھ کر صبح سویرے چوکیدار ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کی کلاس کی لڑکیاں اس سے تنگ تھیں، کیونکہ وہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی نام دے دیتی اور پھر اسی نام سے چھیڑتی۔ اس کی سب سے بڑی دشمنی مس نازلی سے تھی، جو اسے ہر وقت ڈانٹتی رہتی تھی۔ عریشہ، تم اس کالج کے لیے ایک بدنما داغ ہو، تمہاری وجہ سے پوری کلاس کا ماحول خراب ہوتا ہے، وہ اکثر کہتی۔ عریشہ آگے سے معصومیت سے کہتی، مس میں تو بس سب کے ہنسانے کی کوشش کرتی ہوں، آپ بھی ہنسا کریں، آپ پر غصہ اچھا نہیں لگتا۔ اس کا یہ جواب سن کر پوری کلاس ہنس پڑتی اور مس نازلی کا پارا مزید چڑھ جاتا۔ ثریا بیگم اس کی شکایتوں سے واقف تھی، لیکن وہ اسے پیار سے سمجھاتی اور عریشہ ہر بار وعدہ کرتی کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی، اور پھر اگلے ہی دن کوئی نئی شرارت کر دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ عریشہ کے اندر ماں کے مرنے کا جو خلا ہے، وہ اسے ان شرارتوں سے بھرنے کی کوشش کرتی ہے۔ 2 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ عریشہ اب 2nd ایئر میں تھی۔ اس کی شرارتیں اور پڑھائی سے فرار کا سلسلہ ویسے ہی جاری تھا۔ ثریا بیگم اکثر بیمار رہنے لگی تھی، ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ عریشہ پر زیادہ توجہ نہیں دے پاتی تھی۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب آریان پاشا اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ رہا تھا۔ ثریا بیگم بہت خوش تھیں، انہوں نے پورے گھر کو سجوایا۔ عریشہ کے دل میں ایک عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی، وہ خوش بھی تھی اور ڈری ہوئی بھی۔ کیا آریان بدل گیا ہوگا؟ کیا وہ اب اس سے ٹھیک سے بات کرے گا؟ جس دن آریان کو ایئرپورٹ سے واپس آنا تھا، اسی دن عریشہ اپنی تمام تر فکروں کو بھلا کر اپنے پڑوس کے بنگلوں سے بچوں کو اکٹھا کر کے پاشا ولا کے وسیع لان میں کرکٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے جینز اور ایک ڈھیلی سی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور بالوں کی پونی ٹیل بنائی ہوئی تھی۔ وہ پوری طرح کھیل میں مگن تھی۔ اس نے ایک زوردار شاٹ لگائی۔ اسی وقت حویلی کا بڑا گیٹ کھلا اور ایک چمکتی ہوئی سیاہ مرسڈیز اندر داخل ہوئی۔ گاڑی پورچ میں رکی اور ڈرائیور نے پچھلا دروازہ کھولا۔ آریان پاشا، جو پہلے سے کہیں زیادہ وجیح اور پرکشش لگ رہا تھا، 3 پیس سوٹ میں ملبوس گاڑی سے باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھر کے اندر قدم رکھتا، کرکٹ کی تیز رفتار بال سیدھی ہوا میں اڑتی ہوئی آئی اور اس کے سر کے پچھلے حصے پر لگی۔ آہ! اس کے منہ سے تکلیف دہ آواز نکلی اور وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ عریشہ نے جب دیکھا کہ بال کس کو لگی ہے تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ آریان پاشا تھا۔ اس کا رنگ فق ہو گیا۔ وہ بیٹ وہیں پھینک کر بجلی کسی تیزی سے بنگلے کے اندر بھاگی۔ رکو! آریان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس نے عریشہ کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا اس کے پیچھے لپکا اور اس سے پہلے کہ وہ اندر پہنچتی، اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے عریشہ کو بازو سے پکڑتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ یہ گھر ہے یا کھیل کا میدان؟ اور تمہارا حلیہ کیا ہے؟ اس کی نظریں عریشہ کی جینز اور ٹی شرٹ پر تھی۔
عریشہ کی تو جیسے زبان ہی گنگ ہو گئی۔ 2 سال بعد اس کا استقبال اس طرح ہوگا اس نے سوچا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جواب دو۔ آریان کی دھاڑ پر وہ کانپ گئی۔ وہ میں کھیل رہی تھی۔ تو کیا گھر کے اندر کھیلا جاتا ہے؟ اور وہ بھی لڑکوں کے ساتھ؟ اس کی آواز میں حقارت تھی۔ شرم نام کی کوئی چیز تم میں ہے؟ یہ کہہ کر اس نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور اندر چلا گیا۔ عریشہ وہیں کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ اس کے دل میں جو چھوٹی سی امید جاگی تھی وہ پہلے ہی لمحے میں ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گئی۔ آریان پاشا نہیں بدلا، وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت اور ظالم ہو گیا۔ آریان پاشا کی واپسی نے پاشا ولا کی پرسکون فضا میں ایک تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ وہ گھر تو آ گیا تھا لیکن اس کا رویہ سب کے ساتھ، خاص طور پر عریشہ کے ساتھ انتہائی سرد اور فاصلے والا تھا۔ وہ دن بھر اپنے آفس یا میٹنگز میں مصروف رہتا، رات کو دیر سے گھر لوٹتا۔ اس نے عریشہ سے کرکٹ والے واقعے کے بعد کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کی موجودگی کا احساس ہی عریشہ کو خوفزدہ رکھنے کے لیے کافی تھا۔ عریشہ نے بھی اپنی شرارتیں کافی حد تک کم کر دی تھیں۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ اس کا آریان سے سامنا ہی نہ ہو۔ وہ اس کے گھر آنے سے پہلے اپنے کمرے میں چلی جاتی اور سب اس کے جانے کے بعد باہر نکلتی۔ ثریا بیگم اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان اس سرد جنگ کو محسوس کر رہی تھی۔ انہوں نے کئی بار آریان سے بات کرنے کی کوشش کی کہ بیٹا، وہ تمہاری بیوی ہے، اسے اس طرح اجنبیوں جیسا سلوک مت کرو۔ امی پلیز، آریان نے بیزاری سے جواب دیا۔ آپ جانتی ہیں کہ وہ نکاح کن حالات میں ہوا تھا۔ میں اسے اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا۔ میرے لیے وہ اب صرف آپ کی ایک ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہ سن کر ثریا بیگم کا دل دکھتا لیکن وہ خاموش ہو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ آریان کو منانا آسان نہیں ہے۔ کچھ ہفتوں بعد ثریا بیگم کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا اور ڈاکٹر نے انہیں مکمل بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا۔ اس وجہ سے عریشہ کے کالج میں ہونے والے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ، جس میں شرکت کرنا لازمی تھا، ایک مسئلہ بن گیا۔ آنٹی، میں میٹنگ میں نہیں جاؤں گی، میں کہہ دوں گی آپ بیمار ہیں۔ عریشہ نے کہا، نہیں بیٹا۔ ثریا بیگم نے کمزوری سے کہا، یہ لازمی ہے۔ تمہاری پروفیسر مس نازلی نے خاص طور پر فون کیا ہے، وہ تمہاری پڑھائی کے بارے میں بہت پریشان ہے۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ عریشہ کو فکر ہوئی۔ آریان جائے گا۔ ثریا بیگم نے فیصلہ سنایا۔ یہ سننا تھا کہ عریشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، وہ نہیں جائیں گے ممی، پلیز، وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، میں اس سے بات کروں گی۔ ثریا بیگم نے آریان کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے ساری تفصیل بتائی۔ آریان نے پہلے تو صاف انکار کر دیا۔ امی، میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میری کمپنی کا کتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے۔ یہ فضول کام نہیں ہے آریان، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ثریا بیگم نے سختی سے کہا، اگر تم نہیں گئے تو میں خود اس حالت میں جاؤں گی، پھر اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ماں کی دھمکی کے آگے آریان کو ایک بار پھر ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس نے غصے سے ہاں کر لی۔ اگلے دن جب آریان اپنی چمکتی ہوئی گاڑی میں عریشہ کو لے کر کالج کی طرف جا رہا تھا تو گاڑی میں قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ عریشہ ڈر کے مارے سیٹ سے چپکی بیٹھی تھی۔ آریان کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ کالج پہنچ کر وہ سیدھا پرنسپل کے آفس گیا اور پھر انہیں مس نازلی کے پاس بھیج دیا گیا۔ مس نازلی، جو عریشہ سے پہلے ہی بہت تنگ تھی، آریان جیسے وجیح اور باروب شخص کو دیکھ کر کچھ لمحوں کے لیے مروب ہو گئی، لیکن پھر انہوں نے شکایات کا ایک لامتناہی دفتر کھول دیا۔ مسٹر پاشا، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی بیوی اس کالج کی سب سے غیر ذمہ دار اور بدتمیز طالبہ ہے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ نہ تو پڑھتی ہے نہ کسی کو پڑھنے دیتی ہے۔ کلاس میں ہر وقت باتیں کرنا، دوسری لڑکیوں کو تنگ کرنا اور اساتذہ کا مذاق اڑانا ان کا معمول ہے۔ پچھلے ہفتے انہوں نے فزکس لیب کے ڈھانچے پر میرے نام کی تختی لگا دی۔ آریان کا چہرہ ہر شکایت کے ساتھ مزید سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ عریشہ جو پاس ہی سر جھکائے کھڑی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مس نازلی نے شکایات کی طویل فہرست ختم کرتے ہوئے کہا، اگر ان کا یہی رویہ رہا تو ہمیں مجبوراً انہیں کالج سے نکالنا پڑے گا۔ آریان نے ایک لفظ کہے بغیر سر ہلایا اور عریشہ کا بازو پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا انہیں کمرے سے باہر لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اس پر پھٹ پڑا۔ تو یہ گل کھلا رہی ہو تم کالج میں؟ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ عریشہ کانپ گئی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری عزت کا بھی کوئی خیال نہیں ہے تمہیں؟ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ آریان پاشا کی بیوی ایک جوکر ہے؟ وہ میں مذاق میں، بکواس بند کرو۔ وہ دھاڑا، یہ آخری وارننگ ہے، اگر آئندہ تمہاری کوئی ایک بھی شکایت مجھ تک پہنچی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارا گھر سے نکلنا بند کر دوں گا، سمجھے تم عریشہ؟ عریشہ نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھی ثریا بیگم کے کمرے میں گئی
اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مامی، وہ مس نازلی بہت بری ہیں، وہ مجھ سے دشمنی کرتی ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ جان بوجھ کر آریان کے سامنے مجھے ذلیل کر رہی تھی۔ اس نے جھوٹ موٹ کے آنسو اور معصومیت کا سہارا لیا۔ ثریا بیگم اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ جب آریان اس کے کمرے میں آیا تو انہوں نے اسے ڈانٹا۔ تم نے میری بچی کو ڈانٹا؟ قصور اس ٹیچر کا ہے اور تم اسے سنا رہے ہو؟ وہ پہلے ہی اتنی سہمی ہوئی رہتی ہے۔ آریان ماں کے سامنے بے بس ہو گیا، غصے سے پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ عریشہ نے آنسوؤں کے پیچھے سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیر گئی۔ وہ اس بار تو بچ گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون عارضی ہے۔ آریان پاشا اب اس کی ہر حرکت پر نظر رکھنے والا تھا۔ اس دن کے بعد سے آریان نے عریشہ پر مزید سختیاں عائد کر دیں۔ اس نے گھر کے ملازمین کو ہدایت کی کہ عریشہ کی ہر حرکت کی خبر اسے دی جائے۔ اس کا کالج جانا، اس کے دوستوں سے فون پر بات کرنا، سب کچھ آریان کی نظر میں تھا۔ عریشہ کو لگا جیسے وہ ایک سنہرے پنجرے میں قید ہو گئی ہے، جہاں ہر طرف پہرے دار موجود ہیں۔ اس کا لاؤبالی پن اب خوف میں بدلتا جا رہا ہے۔ آریان اپنے نئے بزنس پروجیکٹ میں بری طرح مصروف تھا۔ وہ اکثر رات گئے تک کام کرتا اور بعض اوقات گھر پر بھی آفس کی فائلیں لے آتا۔ اس کا کمرہ اس کی سلطنت تھی، جہاں کسی کو بھی، حتیٰ کہ ملازمین کو بھی اس کی اجازت کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک شام آریان کسی ضروری میٹنگ کے لیے جلدی میں گھر سے نکلا۔ وہ اپنی سب سے اہم پروجیکٹ فائل، جس پر مہینوں کی محنت تھی، غلطی سے اپنے کمرے میں بھول گیا۔ میٹنگ کے دوران جب اسے فائل کی ضرورت پڑی تو اس نے اپنے پرسنل اسسٹنٹ کو فون کیا اور اسے فوراً گھر سے فائل لانے کا حکم دیا۔ اسسٹنٹ جب پاشا ولا پہنچا تو اس نے ثریا بیگم کو آریان کا پیغام دیا۔ ثریا بیگم نے عریشہ کو بلایا، بیٹا ذرا آریان کے کمرے سے وہ نیلی فائل لا دو، اس کا اسسٹنٹ لینے آیا ہے۔ عریشہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ مامی، آپ جانتی ہیں اس نے مجھے اپنے کمرے میں جانے سے منع کیا ہے۔ ارے میں کہہ رہی ہوں نا، وہ کام کی فائل ہے، بہت ضروری ہے، جاؤ شاباش۔ عریشہ نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکے۔ وہ ڈرتے ڈرتے آریان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو کمرہ بالکل ویسا ہی تھا۔ ہر چیز ترتیب سے اپنی جگہ پر تھی۔ بیڈ پر ایک بھی شکن نہیں تھی اور میز پر کتابیں اور فائلیں سلیقے سے رکھی گئی تھیں۔ اسی میز پر نیلی فائل نظر آ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے فائل اٹھائی، لیکن جیسے ہی وہ مڑی، اس کا پیر قالین کے کونے میں الجھ گیا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ اس کے ہاتھ سے فائل چھوٹ گئی اور وہ سیدھی میز پر رکھے پانی کے جگ سے ٹکرائی۔ شیشے کا جگ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا اور سارا پانی فائل اور اس کے آس پاس کے کاغذات پر پھیل گیا۔ عریشہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ فائل کے اندر موجود نقشے اور حسابات کی سیاہی پانی میں گل کر پھیلنے لگی۔ پوری فائل کا ستیہ ناس ہو چکا تھا۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ وہ کانپتے ہاتھوں سے فائل کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے کاغذات مزید خراب ہو گئے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور آریان پاشا خود اندر داخل ہوا۔ شاید اس سے انتظار نہیں ہوا اور وہ فائل لینے خود ہی آ گیا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر اور اپنی سب سے قیمتی فائل کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کیا کیا تم نے؟ اس کی آواز کسی زخمی شیر کی دھاڑ کی طرح تھی۔ عریشہ خوف سے قدم پیچھے ہٹ گئی۔ وہ میں غلطی سے وہ چیخا۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا برباد کیا؟ میری مہینوں کی محنت، میری کمپنی کا مستقبل، سب کچھ اس فائل میں تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میرے کمرے میں آنے سے۔ آریان کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ اپنی زندگی میں اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ عریشہ کا گلا دبا دے، لیکن خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ اس کے چلانے پر عریشہ بری طرح رونے لگی اور کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ اس سے پہلے کہ آریان اسے پکڑتا، وہ سیدھی ثریا بیگم کے کمرے میں گھس گئی اور اس کے پیچھے چھپ گئی۔ اس کا اسسٹنٹ شاید وہاں سے جا چکا تھا۔ ثریا بیگم جو اس شور پر پریشان تھی، اٹھ کر بیٹھی۔ عریشہ کو روتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ آریان غصے سے بھرا ہوا ان کے پیچھے آیا۔ اسے میرے حوالے کریں۔ امی، کیا ہوا؟ کیوں ڈانٹ رہی ہوں میرے بچے کو؟ ثریا بیگم نے عریشہ کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے کہا۔ اس نے میری سب سے اہم فائل برباد کر دی۔ آریان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا؟ فائل ہی تھی نا، دوسری بن جائے گی۔ اس کے لیے تم اسے اس طرح سے ڈراؤ گے؟ آریان ماں کے سامنے ایک بار پھر بے بس ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی صحت کے لیے مزید بحث کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے ایک آخری غصے بھری نظر عریشہ پر ڈالی، جو سہمی ہوئی اپنی ممانی ساس کے پیچھے سے جھانک رہی تھی۔ تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں، عریشہ، اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی۔ آج کے بعد اگر تم میرے کمرے کے آس پاس بھی نظر آئیں تو یاد رکھنا، مہارت سے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ عریشہ وہیں کھڑی کانپتی رہی۔ آج اس نے آریان پاشا کا وہ روپ دیکھا تھا جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتی تھی۔ آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے، ایک ایسی نفرت جو شاید کبھی ختم نہیں ہوگی۔
فائل والے واقعے کے بعد عریشہ پر آریان کا خوف پوری طرح سے طاری ہو چکا تھا۔ اس نے آریان کے کمرے کو اپنے لیے ممنوعہ علاقہ قرار دے دیا تھا۔ وہ غلطی سے بھی اس راہداری کی طرف نہیں جاتی تھی جہاں اس کا کمرہ تھا۔ آریان کا رویہ بھی پہلے سے زیادہ سرد اور بیزار ہو گیا تھا۔ وہ اب اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، جیسے وہ اس کے وجود ہی نہ رکھتی ہو۔ یہ لا تعلقی کسی بھی ڈانٹ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ عریشہ نے اپنا سارا دھیان اپنی شرارتوں سے ہٹا کر شرارتوں کو مزید بہتر بنانے پر لگا دیا۔ چونکہ آریان کی وجہ سے گھر میں اس کی زندگی اجیرن ہو چکی تھی، اسی لیے وہ اپنا سارا غصہ اور فرسٹریشن کالج میں نکالتی۔ اس کی شکایتیں اب روز کا معمول بن گئی تھی، لیکن وہ ہر بار سریا بیگم کے سامنے رو دھو کر اور جھوٹی کہانیاں سنا کر خود کو بچا لیتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور اب عریشہ کے فائنل امتحانات قریب تھے۔ اس کی سب سے بڑی پریشانی مس نازلی کا سبجیکٹ تھا، جس میں وہ 0/0 تھی۔ مس نازلی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عریشہ کو اس بار فیل کر کے ہی دم لیں گی۔ ایک دن کالج میں سرپرائز ٹیسٹ رکھا گیا۔ عریشہ نے حسب معمول کچھ بھی نہیں پڑھا تھا۔ اس نے اپنی سہیلی مریم کی طرف مدد کے لیے دیکھا، لیکن مس نازلی آج ان دونوں کے بیچ میں کسی چیل کی طرح منڈلا رہی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عریشہ نے پورے پیپر میں صرف اپنا نام لکھا۔ جب مس نازلی نے اس کا خالی پیپر دیکھا تو ان کا صبر جواب دے گیا۔ کلاس کے بعد انہوں نے عریشہ کو اپنے آفس میں بلایا۔ عریشہ، میں تمہاری حرکتوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ ان کے لہجے میں آخری درجے کی بیزاریت تھی۔ تمہیں پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، تم صرف دوسروں کا اور اپنا وقت برباد کرنے آتی ہو۔ مس پلیز مجھے ایک آخری موقع دے دیں۔ عریشہ نے منت سماجت کی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں محنت کروں گی۔ لیکن مس نازلی نے اس کی ایک نہ سنی اور اب وہ اس نوٹیفیکیشن کی وجہ سے آنے والے آریان کے غصے سے بچنے کے لیے یہاں آئی تھی، اور آریان سامنے کھڑا تھا۔ نوٹیفیکیشن آ گیا تھا۔ میں تو بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کتنی بہادر ہو اور کس حد تک جا سکتی ہو، اور تم نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں طنز کا زہر بھرا ہوا تھا۔ اس نے عریشہ کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے کر ایک طرف رکھا اور اس کے دونوں بازو پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی لیکن تکلیف دہ نہیں۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم میری زندگی میں زبردستی داخل ہو گئی ہو، میرے پیسوں پر پل رہی ہو، میری دی ہوئی سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہی ہو، اور بدلے میں کیا کر رہی ہو؟ میری عزت خاک میں ملا رہی ہو۔ میں نے چپ وہ دھاڑا، ایک لفظ بھی نہیں۔ میرے پیسے حرام کے نہیں جنہیں تم اپنی فضول حرکتوں سے برباد کر رہی ہو۔ تمہارے باپ کا مال نہیں ہے یہ۔ باپ کا تانا عریشہ کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ آریان نے اسے روتا دیکھا تو اس کے تاثرات مزید سخت ہو گئے۔ یہ آنسو امی کو دکھانے کے لیے بچا کر رکھو، مجھ پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی بات جاری رکھی۔ اس بار اس کی آواز پہلے سے زیادہ سرد اور بے رحم تھی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو عریشہ، جو کچھ میری ماں نے کیا ہے وہ ان کی مجبوری تھی، ان کی سہیلی کی آخری خواہش تھی۔ اسے سیریس مت لینا۔ میں اس زبردستی کے نکاح کو نہ تب مانتا تھا نہ اب مانتا ہوں، اور نہ کبھی مانوں گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، تیزاب تھا جو عریشہ کی سماعتوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ تم میری بیوی نہیں، صرف ایک ذمہ داری ہو جسے میں کچھ عرصے کے لیے نبھا رہا ہوں۔ تمہارے لیے بہتر یہی کہ شرافت سے اپنی پڑھائی مکمل کرو، کوئی ڈگری حاصل کرو تاکہ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکو۔ جس دن تم اس قابل ہو جاؤ گی کہ اپنی زندگی خود گزار سکو، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ طلاق کا لفظ سن کر عریشہ نے سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھا۔ حیران مت ہو، آریان نے بے رحمی سے کہا، میں اپنی زندگی اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ گزاروں گا، ایک ایسی لڑکی جو پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو اور میرے شانہ بشانہ چل سکے۔ تمہاری جیسی کسی احمق، غیر ذمہ دار اور جھوٹی لڑکی کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے عریشہ کو چھوڑ دیا، جیسے وہ کوئی گندی چیز ہو جسے چھو کر اس کے ہاتھ میلے ہو گئے ہوں۔ اب دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، اور آئندہ اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ عریشہ کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کی رہی سہی امید، اس کا مان، سب کچھ چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ بے جان قدموں سے اس کے کمرے سے نکلی اور سیدھی اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ بیڈ پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ آج تک اسے اتنی ذلت اور بے بسی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ آریان نے صرف اسے جھٹلایا نہیں تھا، اس نے اسے یتیم ہونے کا طعنہ دیا تھا، اس پر کیے گئے احسانات جتائے اور اس سے اس کی اوقات یاد دلائی۔ وہ ساری رات روتی رہی، لیکن جب صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے اندر آئی تو اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی دکھ یا بے بسی نہیں تھی، وہاں ایک ضد تھی، ایک فیصلہ تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آریان پاشا کو دکھائے گی کہ وہ احمق نہیں، وہ پڑھے گی، دن رات ایک کر کے پڑھے گی، وہ ڈگری حاصل کرے گی، اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی، اور پھر اس کے منہ پر اس کا احسان مار کر اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ اسے آریان پاشا کی طلاق کی ضرورت نہیں تھی، اسے اس شخص سے آزادی چاہیے تھی۔
آج سے اس کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا تھا، ایک ایسا باب جس کا عنوان تھا آریان پاشا سے انتقام۔ اس رات کے بعد عریشہ وہ عریشہ نہیں رہی۔ اس کے اندر کی شوخ اور چنچل لاابالی لڑکی کہیں گہری نیند سو گئی اور اس کی جگہ ایک سنجیدہ، پرعزم اور خاموش لڑکی نے لے لی تھی۔ آریان کے الفاظ اس کے لیے تازیانہ ثابت ہوئے تھے۔ اس نے عریشہ سے بات چیت مکمل طور پر ترک کر دی تھی۔ وہ اب اس کے سامنے بھی نہیں آتی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، کالج جاتی اور واپسی پر سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ اس کی اس تبدیلی کو سب سے پہلے ثریا بیگم نے محسوس کیا۔ عریشہ بیٹا، کیا بات ہے؟ تم آج کل بہت خاموش رہتی ہو۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی آنٹی، میں ٹھیک ہوں، بس امتحانات قریب ہیں اسی لیے پڑھائی پر دھیان دے رہی ہوں، عریشہ نے مختصر جواب دیا۔ کالج میں بھی سب اس کی تبدیلی پر حیران تھے۔ وہ اب نہ کسی سے مذاق کرتی، نہ کسی کو تنگ کرتی۔ وہ سب سے الگ تھلگ لائبریری میں کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہتی۔ مس ناسلی جو اس سے سب سے زیادہ تنگ تھی، وہ بھی اس کی خاموشی اور سنجیدگی پر حیران تھی۔ عریشہ کے لیے یہ سب آسان نہیں تھا۔ اس کا دل پڑھائی میں بالکل نہیں لگتا تھا، لیکن جب بھی اس کا دھیان بھٹکتا، اسے آریان کا وہ بے رحم الفاظ یاد آ جاتے، تمہاری جیسی کسی احمق سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ الفاظ اس کے ایندھن کا کام کرتے اور وہ دگنی محنت سے پڑھنے لگتی۔ اس کی محنت رنگ لائی۔ جب فائنل امتحانات کا نتیجہ آیا تو سب حیران رہ گئے۔ عریشہ نے نہ صرف کالج میں ٹاپ کیا بلکہ پورے بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ مس نازلی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ انہوں نے عریشہ کو اپنے آفس میں بلا کر مبارکباد دی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی عریشہ، تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا، شکریہ مس۔ عریشہ کے لہجے میں کوئی خاص خوشی نہیں تھی، بس ایک سپاٹ پن تھا۔ جب یہ خبر گھر پہنچی تو ثریا بیگم کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے تو پورے گھر میں مٹھائی بانٹی۔ آریان بھی اس وقت گھر پر ہی تھا۔ اس نے جب رزلٹ سنا تو اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے، لیکن اس نے عریشہ سے آ کر کچھ نہیں کہا۔ اس کی یہ خاموشی عریشہ کے لیے اس کی کسی بھی تعریف سے بڑھ کر تھی۔ اسے لگا جیسے اس نے اپنی پہلی جنگ جیت لی۔ اس شاندار رزلٹ کی بنیاد پر عریشہ کو ملک کی سب سے بہترین یونیورسٹی میں اسکالرشپ پر داخلہ مل گیا۔ اب اس کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا تھا۔ یونیورسٹی کا ماحول کالج سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں کوئی اس کے ماضی سے نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی پوری توجہ دیتی اور جلد ہی اس کا شمار یونیورسٹی کے ذہین ترین طالب علموں میں ہونے لگا۔ یہاں اس کی دوستی عامر سے ہوئی۔ عامر ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا خوش اخلاق اور ذہین لڑکا تھا۔ وہ اکثر پڑھائی میں عریشہ کی مدد کرتا اور اس کا بہت خیال رکھتا۔ عریشہ جو ہمیشہ سے توجہ اور محبت کی بھوکی تھی، اسے عامر کی یہ فکر اور احساس بہت اچھا لگتا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے پسند کرنے لگی۔ اسے لگا کہ عامر ہی وہ شخص ہے جو اسے سمجھتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے، لیکن وہ عامر کی اصلیت سے بے خبر تھی۔ عامر ایک انتہائی لالچی اور موقع پرست انسان تھا۔ اس نے جب عریشہ کو پہلی بار مہنگی گاڑی سے اترتے اور برانڈڈ کپڑوں میں دیکھا تو اسے اندازہ لگا لیا کہ وہ کسی امیر گھرانے سے ہے۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ عریشہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسائے گا اور اس سے شادی کر کے اس کی دولت پر قبضہ کر لے گا۔ وہ بظاہر اس کا بہت احساس کرتا تھا، اس کی تعریف کرتا، اسے یقین دلاتا کہ وہ اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ عریشہ اس کے جھوٹے جال میں بری طرح سے پھنس چکی تھی۔ اسے عامر کی صورت میں اپنی زندگی کا وہ ساتھی نظر آنے لگا جس کا وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتی تھی۔ وہ آریان پاشا کے دیے ہوئے زخموں کا مرہم عامر کی محبت میں تلاش کر رہی تھی۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ ایک دلدل سے نکل کر دوسرے اور زیادہ گہرے دلدل میں گرنے جا رہی ہے۔ ایک دن عامر نے اسے کہا کہ عریشہ، ہم کب تک اس طرح چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ میں تمہارے گھر والوں سے مل کر تمہارا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عریشہ گھبرا گئی۔ وہ اسے اپنے اور آریان کے رشتے کے بارے میں کیسے بتاتی؟ اس نے بہانہ کیا، ابھی نہیں عامر، ابھی میری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، صحیح وقت آنے پر میں خود تمہیں سب سے ملواؤں گی۔ عامر نے بظاہر سمجھداری سے سر ہلا دیا، لیکن اس کے دل میں لالچ کی آگ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ وہ جلد سے جلد اپنے منصوبے کو کامیاب کرنا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور عریشہ عامر کی محبت کے جال میں مزید الجھتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر یونیورسٹی کے بعد ساتھ وقت گزارتے، کبھی پارک میں تو کبھی کسی کیفے میں۔ عریشہ کو اس کی صحبت میں سکون ملتا، ایک ایسا سکون جو اسے پاشا ولا کی پرتعیش دیواروں میں کبھی نصیب نہیں ہوا۔ ایک دن عامر نے عریشہ کو شہر کے ایک مہنگے ریسٹورانٹ میں ڈنر کے لیے مدعو کیا۔ آج میری سالگرہ ہے، اس نے جھوٹ بولا تھا، اور میں یہ دن صرف تمہارے ساتھ منانا چاہتا ہوں۔ عریشہ اس کی بات ٹال نہ سکی۔ اس نے ثریا بیگم سے اپنی دوست کے گھر گروپ سٹڈی کا بہانہ کیا اور عامر کے ساتھ چلی گئی۔ اتفاق سے اسی ریسٹورانٹ کے پرائیویٹ کیبن میں آریان پاشا اپنے غیر ملکی کلائنٹس کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کر رہا تھا۔ اس کی میٹنگ ابھی ختم ہوئی ہی تھی اور اس کے کلائنٹس جا چکے تھے۔ وہ بھی وہاں سے نکلنے کا سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر ریسٹورانٹ کے مین ہال میں بیٹھی عریشہ پر پڑی۔
ایک لمحے کے لیے تو اسے اپنی آنکھوں پر بالکل یقین ہی نہیں آیا۔ عریشہ ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور اس لڑکے نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور عریشہ نے اسے منع بھی نہیں کیا۔ یہ منظر دیکھ کر تو آریان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی غیر مرد کے ساتھ اس طرح سرعام، جس کی غیرت پر براہ راست حملہ تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس کی میز کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایسے وحشیانہ تاثرات تھے کہ آس پاس کے لوگ بھی اسے خوف سے دیکھنے لگے۔ عریشہ اس کی گرجدار آواز پر عریشہ اور عامر دونوں نے چونک کر دیکھا۔ آریان کو اپنے سر پر کھڑا دیکھ عریشہ کا رنگ فق ہو گیا۔ آپ یہاں؟ آریان نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے عامر کو گھورا۔ کون ہو تم اور میری بیوی کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو؟ عامر اس باروب شخص کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں عامر ہوں، ان کا کلاس فیلو۔ تو کلاس فیلوز اس طرح ہاتھ پکڑ کر بیٹھتے ہیں؟ آریان نے طنز کیا۔ اس نے عریشہ کا بازو سختی سے پکڑا۔ اٹھو یہاں سے، چھوڑے مجھے۔ عریشہ نے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے میرے ساتھ زبردستی کرنے کا۔ حق میں تمہیں بتاتا ہوں، میرا حق۔ اسے زبردستی وہاں سے گھسیٹتا وہ باہر لے آیا۔ عامر تو ڈر کے مارے اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ گھر پہنچتے ہی آریان اسے کھینچتا وہ اس کے کمرے میں لے گیا اور غصے سے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ دھاڑا۔ میرے نام پر ہوتے ہوئے تم اس آوارہ لڑکے کے ساتھ افیئر چلا رہی ہو؟ عریشہ کو بھی آج غصہ آ گیا۔ اس کے اندر کا سارا دبا ہوا لاوا پھٹ پڑا۔ آپ میری زندگی میں دخل اندازی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ ہی تو مجھ سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہیں۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اپنی زندگی جیو تاکہ میں تمہیں طلاق دے سکوں، تو اب کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ روتے ہوئے چیخی۔ ہاں، میں عامر سے محبت کرتی ہوں کیونکہ وہ آپ کی طرح ظالم اور بے رحم نہیں۔ وہ میری عزت کرتا ہے، مجھے سمجھتا ہے۔ محبت؟ آریان نے طنزیہ قہقہ لگایا۔ میری بیوی ہو کر کسی اور سے محبت کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے الماری سے اس کے سارے کپڑے نکال کر فرش پر پھینک دیے۔ آج سے تمہارا یونیورسٹی جانا بند، تم اس کمرے سے باہر قدم بھی نہیں رکھو گی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلا اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ عریشہ دروازہ پیٹتی رہی، چلاتی رہی، لیکن بے سود۔ آج آریان پاشا نے اسے بتا دیا کہ چاہے وہ اس کے نکاح کو مانے یا نہ مانے، وہ اسے اپنی ملکیت سمجھتا ہے، اور ایسی ملکیت جس پر وہ کسی اور کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ عریشہ کو کمرے میں بند کرنے کے بعد آریان سیدھا اپنی ماں ثریا بیگم کے پاس گیا۔ وہ اس وقت تک ریسٹورانٹ والے واقعے سے بے خبر تھی اور اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ امی، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ آریان کا لہجہ سنجیدہ اور فیصلہ کن تھا۔ ثریا بیگم اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ کیا ہوا بیٹا، تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آریان نے کہا۔ میں عریشہ سے رخصتی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جلد از جلد تیاری شروع کر دیں۔ یہ سن کر تو ثریا بیگم کی آنکھوں میں خوشی چمک گئی۔ سچ؟ اللہ کا شکر، تم نے آخر کار صحیح فیصلہ کر لیا۔ میں تو کب سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ایک مسئلہ ہے، آریان نے کہا۔ عریشہ اس کے لیے راضی نہیں ہوگی کیونکہ وہ… کیوں راضی نہیں ہوگی؟ ثریا بیگم حیران ہوئی۔ وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی، آریان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، میں اسے منا لوں گا، آپ بس تیاری کریں۔ ثریا بیگم کو کچھ شک تو ہوا، لیکن وہ بیٹے کے فیصلے پر اتنی خوش تھی کہ انہوں نے زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ اگلے دن ثریا بیگم عریشہ کے کمرے میں گئی۔ آریان نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ عریشہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی اور اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ثریا بیگم نے اسے پیار سے گلے لگایا۔ کیوں رو رہی ہے میری بچی؟ انہوں نے عریشہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر خوشی سے بتایا، تمہارے لیے خوشخبری ہے، آریان نے رخصتی کا فیصلہ کیا ہے۔ اب تم ہمیشہ کے لیے اس گھر کی مالکن بن جاؤ گی۔ یہ سن کر عریشہ نے صدمے سے ان کی طرف دیکھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ ثریا بیگم ششدر رہ گئی۔ نکاح تو تمہارا ہو چکا، اب رخصتی سے منع کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جو مجھے ایک بوجھ سمجھتا ہے، عریشہ نے روتے ہوئے کہا، جو ہر وقت مجھے ذلیل کرتا رہتا ہے اور مجھ پر احسان جتاتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے سے کہیں وہ مجھے طلاق دے دے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، میں عامر سے شادی کروں گی۔ کمرے کے باہر کھڑا آریان یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ عریشہ کے منہ سے طلاق اور عامر کا نام سن کر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ جیسے ہی ثریا بیگم افسردہ ہو کر کمرے سے باہر گئیں، آریان اندر داخل ہوا اور اس نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ اسے دیکھ کر عریشہ گھبرا گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ آریان دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا
اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ تو تم مجھ سے طلاق چاہتی ہو اس 2 ٹکے کے لڑکے کے لیے؟ وہ 2 ٹکے کا نہیں ہے، عریشہ نے ہمت کر کے کہا۔ اچھا، آریان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شرافت سے رخصتی کے لیے ہاں کر دو عریشہ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ کبھی نہیں، عریشہ نے نفرت سے کہا۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ زبردستی؟ وہ ہنسا، ایک سرد ہنسی۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ میں تمہارا شوہر ہوں، اگر میں چاہوں تو اسی وقت اسی لمحے تم پر اپنا حق جتا سکتا ہوں اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اس پر جھکا، اس کی سانسیں عریشہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ تمہاری عزت، تمہاری زندگی، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہاری زندگی کو ایسا جہنم بنا دوں گا کہ تم روز موت کی دعا مانگو گی۔ یہ ایک کھلی دھمکی تھی۔ عریشہ اس کی قربت اور اس کے الفاظ کی دہشت سے کانپ گئی۔ سوچ لو عریشہ، اس نے آخری بار کہا، یا تو شرافت سے دلہن بنو یا پھر میری ضد کا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر چلا گیا۔ عریشہ وہیں بیڈ پر گر کر سسکنے لگی۔ اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ ایک طرف آریان کی دھمکی تھی اور دوسری طرف عامر کی محبت کا بھرم۔ اس نے فیصلہ کر لیا وہ آریان کے آگے نہیں جھکے گی اور وہ اس کی قید سے بھاگ جائے گی۔ آریان کی دھمکی کے بعد عریشہ کو لگا جیسے اس کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ اس کے پاس اب زیادہ وقت نہیں تھا۔ اس نے کسی طرح ملازمہ سے چھپ کر فون حاصل کیا اور عامر کو کال کی۔ عامر، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے روتے ہوئے اسے ساری صورتحال بتائی، آریان کی دھمکی اور زبردستی رخصتی کی بات۔ کیا اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ عامر نے فون پر جھوٹی ہمدردی اور غصہ دکھایا۔ تم فکر مت کرو عریشہ، میں تمہیں اس جہنم سے نکال لوں گا اور ہم یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ بھاگ جائیں گے؟ کہاں؟ عریشہ گھبرائی۔ میں نے سب انتظام کر رکھا ہے، عامر نے اسے تسلی دی۔ شہر کے باہر میرا ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے، تم آج رات کسی طرح گھر سے باہر نکلو، میں تمہیں ایک پتہ بھیج رہا ہوں، تم وہاں پہنچو، میں وہیں ملوں گا۔ اس کے بعد ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ عریشہ کے پاس اس پر یقین کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ آریان کے ساتھ رہنے کے بجائے مر جانا بہتر سمجھتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں جب حویلی کے سب لوگ سو چکے، عریشہ نے اپنا چھوٹا سا بیگ لیا اور دبے پاؤں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ کچن کی پچھلی کھڑکی سے جو اکثر کھلی رہ جاتی تھی باہر نکلی اور دیوار پھلانگ کر سڑک پر آ گئی۔ اس کا دل خوف اور ایک انجانی آزادی کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ٹیکسی لی اور عامر کے بتائے ہوئے پتے کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک گاڑی کچھ فاصلے پر اس کی ٹیکسی کا پیچھا کر رہی ہے۔ آریان پاشا اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ اسے کمرے میں بند کر کے مطمئن ہو جائے۔ اس نے عریشہ پر نظر رکھنے کے لیے اپنے قابل اعتماد آدمی کو لگا دیا۔ جیسے اسے عریشہ کے بھاگنے کی اطلاع ملی وہ خود اس کے پیچھے نکل پڑا۔ اسے غصہ بھی تھا اور ایک عجیب سی فکر بھی۔ عریشہ جب عامر کے بتائے ہوئے فلیٹ پر پہنچی تو وہ ایک ویران اور پرانی عمارت تھی۔ اسے کچھ عجیب لگا، لیکن عامر پر بھروسہ کر کے وہ اوپر چلی گئی۔ فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا، عامر اندر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تم آ گئی؟ عامر نے اسے دیکھ کر کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جو وہ بہت ہمیشہ دکھاتا تھا۔ آج وہاں ایک عجیب سی بھوک اور لالچ تھی۔ یہ کیسی جگہ ہے؟ عامر، عریشہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ہماری نئی زندگی کی شروعات ہے، بہترین جگہ ہے، اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا اور عریشہ کی طرف بڑھا۔ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا عریشہ، اور تمہاری دولت کا بھی۔ دولت؟ عریشہ شتر رہ گئی۔ ہاں دولت، وہ ہنسا۔ تم آریان پاشا کی بیوی ہو نا، کروڑوں کی وارث۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس دولت کا کچھ حصہ مجھے بھی مل جائے۔ اور اس سے پہلے کہ عریشہ کچھ سمجھتی اس نے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ عریشہ چیخی اور پیچھے ہٹی۔ دور رہو مجھ سے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ دھوکہ تو تمہارے ساتھ قسمت نے کیا ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ آج رات تم یہیں رہو گی میرے ساتھ، صبح ہم تمہارے شوہر سے تمہاری رہائی کی قیمت مانگیں گے۔ وہ عریشہ پر جھپٹنے والا تھا کہ فلیٹ کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹ کر اندر گرا اور سامنے آریان پاشا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی عامر کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا اور عامر فرش پر گر پڑا۔ آریان نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے بے رحمی سے مارنا شروع کر دیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ عریشہ خوف سے کانپتی ہوئی دیوار سے لگی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ آریان نے عامر کو ادموا کر کے پولیس کے حوالے کر دیا، جو اس کے ساتھ ہی آئی تھی۔ پھر وہ عریشہ کی طرف مڑا، اس کا سارا غصہ اس کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کی خاطر تم مجھے ٹھکرا رہی تھی، اس دھوکے باز کے لیے تم گھر سے بھاگی تھی۔ دیکھ لیا اس کا اصل روپ، عریشہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ آپ نے مجھے ہر وقت ڈانٹتے تھے، مجھے ذلیل کرتے تھے۔ وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، میں تمہیں اس لیے ڈانٹتا تھا تاکہ تم پڑھو، کچھ بنو۔
آریان نے پہلی بار نرمی سے کہا، تاکہ تم دنیا کو سمجھ سکو اور اس جیسے گدھوں کو پہچان سکو۔ میں تمہیں اس لیے نہیں ڈانٹتا تھا کہ تم یہ سب کرو۔ اس کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک گہری فکر اور اپنائیت تھی۔ عریشہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت کے علاوہ کچھ اور دیکھا۔ مجھے معاف کر دیں، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ آریان نے گہری سانس لی اور اس کے قریب آ کر اس کے کاندھوں پر اپنا کوٹ ڈال دیا۔ چلو گھر چلیں۔ اس رات ان کے درمیان کے سارے شکوے، گلے اور غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ عریشہ کو احساس ہوا کہ آریان کی سختی کے پیچھے اس کی فکر چھپی تھی، اور آریان کو احساس ہوا کہ اس کا طریقہ غلط تھا۔ کچھ ہفتوں بعد پاشا ولا میں دھوم دھام سے ان کی رخصتی ہوئی۔ عریشہ جب سرخ جوڑے میں اس کے سامنے آئی تو آریان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ آج تم واقعی میں میری دلہن لگ رہی ہو، عریشہ آریان پاشا۔ ان کی کہانی کی شروعات نفرت اور مجبوری سے ہوئی تھی، لیکن انجام محبت اور افہام و تفہیم پر ہوا۔